آج میں بہت خوش ہوں، آج تو فیصلے کا دن ہے۔ دنیا میں ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے بدلے کا دن ہے۔ میرے پاس تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں۔ دنیا میں ہم نے خوب نمازیں پڑھی ہیں، رات کو جاگ جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں۔ میرے ماتھے پر تو سجدے کے بھی نشان ہیں، 7 دفعہ حج کیا ہے، آج اسی کا بدلہ ملا ہے۔ پہاڑوں جیسے ثواب ہے میرے پاس، آج میں بہت 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 خوش ہوں۔ ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے۔ میں نے تم سے کہا تھا نماز پڑھنے چلو، پر تم جاتے ہی نہیں تھے۔ آج انجام کا مزہ چکھو۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ آتے تھے ہمارے پاس سمجھانے کے لیے، اللہ کا خوف یاد دلانے کے لیے، لیکن میں ان سب کو بے وقوف سمجھ بیٹھا۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں خود کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ میرے اللہ نے اتنے بار ہدایت کے راستے کھولے، لیکن میں نے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اکرم بھائی کچھ نیکیاں ہمیں بھی دے دو، تمہارے پاس تو پہاڑوں برابر نیکیاں ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، میں تمہیں اپنی ایک بھی نیکی نہیں دوں گا، بڑی محنت سے کمائی ہے یہ نیکیاں۔ ارے بیٹا پہچانا مجھے، میں تمہارا باپ ہوں۔ تم مجھے کیا پہچانو گے؟ جب دنیا میں نہیں پہچانا تو آج کیا پہچانو گے؟ بڑی بدسلوکی کرتے تھے اپنے ماں باپ سے، تم نے تو ہمارے بڑھاپے تک کا خیال نہیں رکھا۔ تم نے تو ہمیں اولڈ ایج ہوم بھجوانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ ابا حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری نیکیاں مجھے دے دی جائے۔ ہائے میں اتنی محنت سے کما بھی نیکیاں ضائع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آپ نے مجھے ہمیں پہچانا، ہم آپ کے بچے ہیں۔ آپ نے میری پرورش کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے یہ تو چاہا کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بن جائے، لیکن یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائے۔ آج آپ نے ہماری آخرت خراب کر دی، اس کے پورے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہماری پڑھائی کے لیے آپ نے بہت اچھا اسکول دیکھا اور ہمارے ٹیوشن پر خوب پیسے خرچ کیے، لیکن ہماری تربیت کے لیے آپ کو 1 روپے بھی خرچ کرنا بھاری پڑتا تھا۔ ہمارے بہنوں کو بے حجاب گھمانا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا، آپ نے آج ان سب کی آخرت خراب کر دی۔ بچوں ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، آپ نے جو حق مارا ہے اپنے بچوں کا، اس کے بدلے میں ہمیں آپ کی نیکیاں لینے کا حق ہوا ہے۔ ہائے میں اتنی محنت سے کما بھی نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، اب تو میرے پاس بہت تھوڑی سی نیکیاں بچی ہے۔ اکرم بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے ساتھ سیو نگر میں رہتے تھے۔ آپ کا اور ہمارے گھر کی دیوار ایک ہی تھی۔ آپ ہمیں بہت پریشان کرتے تھے، اپنے گھر کا کوڑا میرے گھر کے سامنے ڈال دیتے تھے، منع کرنے پر لڑائی کرتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، بچے کے کھیلنے پر آپ ان کی پٹائی کر دیتے تھے۔ بس جاوید بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، ہمیں حکم ہوا ہے کہ جتنا ظلم آپ نے کیا ہے اس کے برابر نیکیاں لے لی جائیں۔ ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں، پہاڑوں جیسے تو آپ تھے میرے پاس، اب کچھ بھی نہیں بچا، اب کیا ہوگا میرا؟ اکرم بھائی آج ہم اور آپ برابر ہو گئے۔ آپ نے اتنی عبادت کی تھی اور ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آج آپ کے پاس بھی نیکیاں نہیں ہیں اور ہمارے پاس بھی نیکیاں نہیں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن آپ نے کبھی کلاس ہی نہیں لی۔
यूनिवर्सिटी से तनख्वाह तो पूरी लेते थे, लेकिन बच्चों के क्लास लेने के बजाय पॉलिटिक्स में मसरूफ रहते थे। बदकिस्मती से पीएचडी भी आपके अंदर करनी पड़ी। पीएचडी हम क्या करते, आपके घर का सारा काम करते थे। आपके घर की सब्जियां कौन लाता था, आपके घर के गैस सिलेंडर का इंतजाम कौन करता था, फिर भी आपने कह दिया था कयामत तक तुम्हारी पीएचडी नहीं हो सकती। सर, कयामत आ गई और हमारी पीएचडी नहीं हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तो फैसले का दिन है, आज तो इंसाफ होना है। दुनिया में तो आप बच सकते थे, लेकिन यहाँ तो फैसला होना है। अरे इनके पास तो अभी एक भी नेकी नहीं बची, तुमको और पहले आना चाहिए था। इनके पास तो पहाड़ों बराबर नेकियां थी। कोई बात नहीं, अगर इनके पास नेकियां नहीं है देने के लिए तो हमारे गुनाह इनके सर डाल दिए जाएंगे। अब इनके गुनाह का काम खुलेगा। हाय मैं कितना बदनसीब हूँ। अरे अरे नरेश भाई, आप क्या लेने आए हैं? आपका तो कोई हक नहीं मारा। तुम अपना काम करते थे, हम अपना। तुम्हारा घर भी अलग था, तो तुम क्या लेने आए हो? अरे अकरम भाई, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वैसे तो आपका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था, परंतु आपने दुनिया में सबसे बड़ा हक हमारा ही मारा है। आप खुद तो इबादत के खुदा की इबादत करते थे, लेकिन हमें कभी नहीं बताया कि उस मालिक के सिवा किसी और की पूजा करना पाप है। कुरान आप पढ़ते थे, हमें कभी नहीं बताया कि कुरान उस मालिक ने सारी इंसानियत के लिए उतारा है, बल्कि आप हमेशा यही कहते रहे जो सिर्फ मुसलमानों की किताब है, हम तो उसको छू भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब को सारी इंसानियत के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा था, लेकिन आपने हमेशा यही कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं। अकरम भाई, आपने दुनिया में सबसे बड़ा हक हमारा ही मारा है। खुद तो आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे और हमें सत्य से दूर रखते गए। मुझे माफ कर दीजिए नरेश भाई, मैंने बहुत से लोगों के हक मारे हैं। आज हमारे हक के गुनाह आपके सर डाल दिए जाएंगे। हाय मैं कितना बदनसीब हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसा डरावना बात था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मुखलिस इंसान वो होगा जो कयामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसने दूसरों के हक मारे होंगे। एक एक करके उसकी नेकियां उससे छीन ली जाएंगी और उसके बाद दूसरों के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और उसके पास पहाड़ों के बराबर गुनाह हो जाएंगे। मेरी आंखें खुल गई। आपसे भी मैं यही कहूंगा, आपके ऊपर अल्लाह ताला ने हक रखा है, आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, आपके बीवी बच्चों का, आपके पड़ोसी का, आपके मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों का। कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे ये सवाल हरगिज़ नहीं करेगा कि तुमने अपना हक दूसरों से लिया था या नहीं, बल्कि अल्लाह ताला आपसे ये सवाल करेगा तुमने दूसरों का हक अदा कर दिया था या नहीं। इससे पहले कि मौत आपको पकड़ ले, आप दूसरों के हक अदा कर दीजिए। या अल्लाह, हम सब की कोताहियों को माफ फरमा और जिसका हक हमारे ऊपर है उसे मौत से पहले अदा करवा दे। आमीन।